باران حاقی خان کسی بادشاہ کی طرح کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے ملازمین اس کے ایک اشارے کے منتظر سر جھکائے کھڑے تھے۔ حویلی کے ساتھ بنی آدمیوں کی بیٹھک میں سب موجود تھے۔ شفیق حسین لاچار حالت میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر قرضہ بہت بڑھ چکا تھا۔ اس نے سارا پیسہ جوئے میں ہرا دیا تھا۔ باران ایسے لوگوں پر بالکل رحم نہیں کرتا تھا۔ میرے پیسے مجھے ابھی چاہیے رفیق حسین، تم جانتے ہو یا تو پیسہ یا تو جان۔ مالک معاف کر دے، خدا کے لیے معاف کر دے، میں جلد سارا قرضہ چکا دوں گا۔ وہ اس کے پیر کے پاس بیٹھا بڑبڑانے لگا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ نشے میں ہے۔ بران نے اسے پیر سے دور دھکیلا۔ مجھے ابھی چاہیے پیسے، تم نے سارا پیسہ نشے اور جوئے میں ہرا دیا۔ اگر محنت کرتے تو یہ حال نہ ہوتا، مگر تم جیسے لوگوں پر میں اپنا پیسہ ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ کروفرڈ سے ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے بولا۔ سیاہ کرتے میں ملبوس سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے وہ اپنے گاؤں کا سردار تھا۔ ملازمے نے دور سے بندوق سے شفیق کو مارا تو وہ کراہا، میں سب پیسے۔ ابھی شفیق ہی کہہ رہا تھا کہ شبانہ چہرے پر کپڑا ڈھکے اندر آئی۔ شفیق ٹھیک تو ہے تم؟ وہ جو اس کی بیوی تھی فوراً سے اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ ملازم کا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، تو کیوں آئی یہاں سے؟ تجھ سے پیسے مانگے تھے، تیرے پاس نہیں تھے، جا یہاں سے۔ اس نے جھٹکے سے خود کو دور کیا۔ ان کی بیٹی بہار سیاہ چادر میں ملبوس چہرہ ڈھکے کچھ دور کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ شفیق اس کا سوتیلا باپ تھا۔ اس کے دو سوتیلے بہن بھائی گھر پر موجود تھے۔ میں تجھے لینے آئی ہوں، چل یہاں سے، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ کہاں جا رہے ہو شفیق حسین؟ ایسے تم نہیں جا سکتے۔ بارات کی کرخت آواز گونجی۔ اس کے اشارے پر ملازموں نے بندوق شفیق پر تانی تو اس کے آسان خطا ہوئے۔ مالک جانے دے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر میری بیٹی ہے، اس سے شادی کر لے مالک۔ اس نے فوراً سے بولا تو شبانہ کے ساتھ دور کھڑی بہارے بھی کنگ رہ گئی۔ بران نے ایک نظر بہارے کو دیکھا جس کا وجود چادر میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس کی دادی مستقل اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح وہ خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کر لے، مگر وہ اب کی بار خاندان میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے اسے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا۔ یہ لڑکی اگر اس کی بیوی بن جاتی تو ساری زندگی اس سے دب کر رہتی۔ بہارے نے برات حاکم خان کے بارے میں بہت ہی افواہیں سنی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ خوف سے سفید پڑا۔ مجھے منظور ہے، نکاح خواب کا انتظام کرو خادم۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا۔ نہیں میری بیٹی ہے وہ، میں نہیں ہونے دوں گی۔ شبانہ چلائی۔ بس خاموش، اس جگہ عورتوں کی بات سنی نہیں جاتی۔ آدمی کی ایک زبان ہوتی ہے جس پر فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ اپنی چادر درست کرتے ہوئے اٹھا۔ ملازم نے شبانہ کے سر پر بندوق تانے اس کی زبان بند کی۔ بہاری کی نیلی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ اسے چیخنے چلانے کا موقع بھی نہیں ملا کیونکہ اگر وہ ذرا سے بھی آواز نکالتی تو کیا پتا کون سی گولی اس کا سینہ چیر جاتی۔ البتہ شبانہ مستقل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بہارے کا نکاح باران خان سے ہو چکا تھا۔ اسے لال دوپٹہ پہنایا جا چکا تھا۔ وہ بدھ بنی بیٹھی رہی۔ بارات کی دادی بھی وہیں موجود تھی جو شبانہ کو تسلی دیتی اس کا خیال رکھنے کا عہد کر کے اسے بارات کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ اس کی دنیا کچھ ہی دیر میں بدل چکی تھی۔ بارات کا جو خطرناک روپ اس نے دیکھا تھا، اس کے دل میں بارات کے لیے ڈر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے جانا ہے، آنٹی پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے سلطانہ بیگم کو کہا جو اس سے بارات کے کمرے میں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ یہ کمرہ نہیں محل تھا جہاں وہ رہتا تھا، مگر بہارے کے لیے جگہ کسی قید سے کم نہیں تھی۔ بیٹا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، برات دل کا اچھا انسان ہے۔ اچھا ہوا تمہارے نشے سوتیلے باپ سے جان چھوٹ گئی، وہ آج نہیں کل تمہیں کسی کے بھی ہاتھ بیچ دیتا۔ یہ تو اچھا ہوا تمہاری شادی باران سے ہو گئی۔ انہیں من موہنی صورت والی بہاریں بہت پسند آئی تھی۔ برات کے والدین چند سال پہلے انتقال کر گئے تھے، ایسے میں وہ اس کی پہلی شادی کے بعد اس کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ پر مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ اس کے آنسو اس عرصے میں پہلی بار نکلے۔ اس سے پہلے وہ اسے سمجھاتی برات کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سے بہارے کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ اماں آپ جائیں، میں دیکھ لوں گا اسے۔ اس نے چادر اتار کر کندھے سے کاؤچ پر اچھالی۔ آرام سے برات، یہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے۔ اس کا کندھا تھپک کر سلطانہ بیگم دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ تم خوف کی شدت سے نیلی پڑ رہی ہو بیبی ڈال۔ بران حاکم اپنی 9 فیصد نازک دلہن پر جھکا ہوا تھا جبکہ وہ اس کے حصار میں لرزتی کانپتی مرنے کے قریب تھی۔ آپ نے اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، اس نے اطمینان سے کہتے بہارے گل کا اطمینان بھگ سے اڑایا۔ ساری دنیا کو اس حقیقت کا علم تھا کہ بران حاکم نے ہاسپٹل کے بستر پر اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا تھا، پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بد چلن تھی جس کی وجہ سے ایڈز جیسی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔
وہ اس قدر تکلیف میں تھی کہ برات کو دنیا اور آخرت کے ہر چیز کے واسطے دے ڈالے کہ اس کا لائف سپورٹ سسٹم ہٹا دے، کیونکہ وہ خودکشی کر کے اپنی آخرت نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے مجبور ہو کر برات نے لائف سپورٹ سسٹم ہٹا دیا اور یوں وہ اپنی پہلی بیوی کا قاتل کہلایا، جس کی وجہ سے دولت کے انبار ہونے کے باوجود اس کی دوبارہ شادی نہ ہو سکی۔ لیکن پھر بہار گل کے سوتیلے باپ نے پیسے کی لالچ میں بہارے کی شادی بارات سے کر دی۔ آپ مجھے بھی مار ڈالیں گے؟ وہ معصومیت سے پوچھتی بارات کا دل لوٹ گئی۔ ہاں، لیکن مختلف انداز سے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جسارت کرتا، وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں بھر گئی۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ بیبی ڈال، تم تو میرے ہاتھ لگاتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میرے ساتھ کیسے ہوگا تم جیسی نازک جان کا گزارا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹاتا خود بھی فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی جہاں باران اب اپنے معمول کے مطابق اٹھ چکا تھا۔ اس کے کثرتی جسم پر صرف بنیان اور ٹراؤزر موجود تھا۔ بہارے کو ملازمہ صبح ہی کپڑے دے گئی تھی۔ وہ بیبی پنک رنگ کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ بہارے نے ایک نظر ڈال کر واپس نگاہ نہیں اٹھائی اور وہیں بیٹھ کر اپنے ناخن کترنے لگی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر نڈال ہو رہی تھی کہ ساری رات وہ اس کے برابر میں بے خبر سو رہی۔ اگر وہ اسے مار بھی دیتا تو آواز بھی نہیں نکال پاتی۔ سنو لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ تو عین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا نام بہار گل ہے، وہ نظریں جھکائے بولی۔ اس کے آگے وہ بالکل چپ سی گئی تھی۔ اور عمر، تم بہت زیادہ چھوٹی لگ رہی ہو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بولا۔ اسے بہارے کی عمر 15 سال لگ رہی تھی۔ خود پر بھی تاؤ آیا، کاش وہ نکاح سے پہلے ایک نظر اس کی چادر اٹھا کر دیکھ لیتا۔ اس نے ایک بچی سے شادی کر لی تھی شاید۔ میری عمر 17 سال ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ بران کو 17 بھی اپنے حساب سے کم لگ رہی تھی۔ تم کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ بچی سے شادی کر لی ہے میں نے۔ وہ بہارے کو اپنے مقابل کھڑا کرتے بولا جو اس کے کندھوں سے بھی نیچے آ رہی تھی۔ بولو، کیا تمہیں نہیں پتا میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح وہ اس کے خوف سے بے ہوش ہوئی تھی شاید وہ اس رشتے سے نابلند تھی۔ جی پتہ ہے، میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، بیوی کھانا پکاتی ہے اور میاں کھیت میں کام کرتا ہے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق بولی۔ باران نے اسے گھور کر دیکھا۔ بہارے کا نوخیز حسن کسی کو بھی بہکا سکتا تھا۔ اس کی معصومیت کسی کا بھی دل مو لے سکتی تھی۔ اس نے بے خود ہوتے بہارے کے لبوں کو پھر گردن کو چوما۔ بہارے کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی وحشتیں تمہارے نازک وجود پر اتاروں، اس لیے کوشش کیا کرو کم سے کم میرا سامنا کرو۔ جب تک تم بڑی نہیں ہو جاتی تب تک میں مہلت دے دوں گا، مگر اس کے بعد تم مکمل میری ہوگی۔ یہ لفظ اس لیے ہے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم کس کی ہو۔ اس پر لبوں اور دانتوں کے نشان چھوڑتے اپنی ملکیت واضح کرتے ہوئے دور ہوا۔ بہارے کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ واش روم پہ بند ہو گیا۔ بہارے کو ہوش دروازے پر ہوتی دستک سے آیا۔ بی بی جی، آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے ہاتھ باندھے کہا۔ بہارے کو تو ویسے ہی اس کمرے سے فرار چاہیے تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ سلطانہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ آؤ آؤ میرا بیٹا، جلدی اٹھ گئی تم، میرے پاس بیٹھو۔ جی، وہ جھجکتے ہوئے ان کے نزدیک بیٹھی۔ نیند ٹھیک سے آئی تمہیں؟ جانتی ہوں جو بھی ہوا جیسے ہوا غلط ہوا، مگر اب تم اس حویلی کی بہو ہو۔ بران بس غصے کا ذرا تیز ہے، اس کے والدین کچھ سال پہلے ہی چل بسے، اب وہی سب کچھ دیکھتا ہے اکیلا۔ ذرا تیز وہ صرف سوچ سکی مگر کہاں کچھ نہیں۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ کیوں، اس نے پستول رکھ دی کیا تمہارے سر پر؟ انہوں نے مذاقت کہا تو وہ زور و شور سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں، وہ انہوں نے مجھے یہاں کاٹا۔ کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ گردن میں اب بھی جلن ہو رہی تھی۔ رو نہیں، میں سمجھاؤں گی اسے۔ اور انہوں نے یہاں بھی کس کی؟ ماں کہتی ہے برے لوگ کرتے ہیں، جب میں نے ایک دفعہ ٹی وی پر دیکھا تھا تو۔ وہ معصومیت سے بولی۔ سلطانہ بیگم کا چہرہ سرخ ہوا۔ اور اور انہوں نے… بس بیٹا، بری بات ہے، شوہر ہے وہ، اس کا کہا مارا کرو، میں سمجھاؤں گی اسے، کان کھینچوں گی اس کے۔ انہوں نے سمجھاتے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روکا تو وہ سو سو کرتی محض سر ہلا گئی۔ مجھے طلاق چاہیے ان سے، مجھے نہیں رہنا، وہ مجھے ایسے کر کے مار دیں گے۔ اس کا خوف کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں کہتا میرا پوتا، میں نے کہہ دیا نا، بس چپ ہو اب۔ ان کے گھورنے پر وہ آنسو پی گئی جبکہ بران کا خوف اب بھی واضح تھا۔ بہارے کو سبق سکھانے کا سوچتا وہ جبڑے بھیجنے اپنے روم میں داخل ہوا تھا اور صوفے پر پھیلتے بیٹھ کے وہ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ بہارے اسے ہلکے میں لے رہی تھی اور یہ بات بران خان کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ صوفے پر پلٹے بیٹھ کے اپنے دونوں پاؤں میز پر رکھتے سگریٹ نکال چکا تھا۔ بہت کم وہ سگریٹ پیتا تھا۔ جب اس کا دماغ گھوم جاتا تو اس وقت خود کو سکون دینے کا طریقہ سگریٹ نوشی سے نکال کر رکھا تھا اس نے، اور بہارے کے علاوہ کسی فیملی
کو इस बात से अभी तक नावाकिफ थी कि बरान सिगरेट पीता था। वो अपनी ही सोचों में गुम था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। बरान ने कश लगाते मुड़े दरवाजे को देखा, जहां वो नजरें झुकाए खड़ी थी। आ जाओ, इसने भारी लहजे में कहते बहारे का सांस खुश्क किया। वो थूक निकलते अंदर आई थी। पूरा वजूद कपकपा रहा था। मेरे कपड़े निकालो इस सामने कबर्ड में से, इसने हुक्म दिया। पिंक कलर की घुटनों तक जाती गोल घेरदार कमीज के नीचे पिंक की कैपरी पहने, सर पे पिंक दुपट्टा टिकाया, वो कबर्ड से बरान के कपड़े निकाल रही थी। बरान ने सर तपाऊं तिरछी नजरों से इसका जायजा लिया। इसकी सियाह आंखें बहाने की कैपरी जो कि घुटनों से जरा ऊपर थी, इसी वजह से इसके दूधिया पाँव और घुटनों पर थी। बहारे अपनी पुश्त पर इसकी चुपती नजरों को महसूस करती, दुरूद शरीफ का वर्द करते कबर्ड को बंद करती बुरी। बरान ने सुर्ख नजरों से इसके सफेद पाँव को देखा और कश लगाते धुआं अपने अंदर उतारा। बहारें इसे सिगरेट पीता देख रही थी और अब इसे मजीद खौफ महसूस हो रहा था। बरान हाकिम की यह खामोशी इसे किसी बड़े तूफान का पेशखमियां लगी थी। वो कबर्ड बंद किए सामने एक जानब बढ़ी, आयरन स्टैंड की जानब बढ़ी। इसके हाथ में बरान का एक ब्लैक सूट था। बरान को खौफ ही इस कदर था कि बहारे को लगा रहा था कि बस अभी गिरी या फिर अभी। इसने जल्दी से कपड़े प्रेस करते बरान को इग्नोर करना चाहा, मगर इसे उठता महसूस करते इसका हाथ कांपने लगा। इसका इग्नोर करना बरान को मजीद तपा गया था। इसके भारी कदम अपनी जानिब उठते देखकर बहारे को ऐसा लग रहा था कि आज इसका आखिरी दिन था। बरान ने सिगरेट पाँव के नीचे मसला और चलते बहारे के करीब इसकी पुश्त पर खड़ा हुआ। जल्दी करो। अपने कान के करीब इसकी भारी सर्द आवाज सुनते वो डर से लरसने लगी। बरान ने हुक्मी अंदाज में कहते साथ ही इसके सर से दुपट्टा सरकाया। बहारे का सांस सीने में दब सा गया। बरान की हवासों पर तारी होती तेज खुशबू से इसकी हवा झुंझलाने लगी। बरान ने हाथ इसके सुनहरी बालों में फेरते, झुकते नाक करीब ले जाते इनकी खुशबू को खुद में उतारा। बहारे का पूरा वजूद लरस गया। सुनहरी आंखों में खौफ में कई सुर्खी आने लगी। वो डरा रहा था इसे या फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना घेरा तंग कर रहा था। बहारे को अपना वजूद इसकी कुर्बत में झुलसता हुआ महसूस होने लगा। हो हो गए। बहारे ने झट से मुड़ते कपड़े इसके सामने करते कहा तो बरान जो झुकते इसके बालों की खुशबू को खुद में उतार रहा था, झटके से बहारे के मुड़ने पर इसके चेहरे को बगौर देखने लगा। बहारे डर से आंखें बेच गई। बारान ने गहरी नजरों से इसके सुर्ख चेहरे, गुलाबी होठों और फिर लरसती पलकों को देखा। इसने झुकते अपनी सर्द सांसें इसके चेहरे पर फूकी और कपड़े लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ा। बहारे ने आंखें खोले से देखा जो वॉशरूम की जानिब जा रहा था। खाना लाओ। अगला हुक्म सुनाते वो ठक से दरवाजा बंद कर गया। बहारे जो अभी जान बख्शी पर खुलकर सांस भी नहीं ले पाई थी, इसके नए हुक्म पर किलस कर रह गई। वो पाँव पर रखते कमरे से बाहर निकली। इससे पहले कि वो शावर लेकर आए, मैं खाना रखकर भाग आऊंगी। वो खुद से मंसूबा बनाए, जल्दी से खाना गर्म कर दे, ट्रे सजाए, दोबारा से ऊपर अपने रूम की जानिब बढ़ी। बहारे के चेहरे पर फैली सारी खुशी हवा हुई थी जब नजर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े बरान पर पड़ी, जो परफ्यूम की सारी बोतल खुद पर उड़ेल रहा था। रुक क्यों गई? जल्दी आओ। इसे यूं नहीं फ्रीज हुआ देखा बरान ने तेज आवाज से पुकारा तो वो जल्दी से अंदर गई और फौरन से मेज पर खाना रखते वो भागने लगी कि बरान की आवाज ने इसे रोक दिया। चुपचाप बेड पर बैठो, बात करनी है मुझे, इसने खुरदरे सख्त लहजे में कहा तो बहारे की सुनहरी आंखों में पानी आने लगा। वो मुझे नींद आई है। बरान की चौड़ी पुश्त को देखते इसने मिनमिनाते नम आवाज में कहा तो इसने शीशे से ही इसके सुर्ख चेहरे को घूरा। तो मैंने कौन सा तुम्हें सारी रात यही रोकना है? सिर्फ बात करनी है। अब चुपचाप बिना कोई बहस किए बेड पर बैठो। ब्रश मेज पर रखते इसने कॉलर ठीक करते कहा था। बहारे ने इसके चौड़े कंधे और फिर भारी हाथों को देखकर थूक निकला। वो तो इसे एक थप्पड़ में ही जान से मार सकता था। बहारे घबराती धक धक करती धड़कनों के साथ बेड पर अटक बैठी। बरान ने एक नजर इसे घूरते देखा और फिर वॉशरूम से हाथ वॉश किए और वापस आते सोफे पर बैठा और इनमाक से खाना खाने लगा। बहारे इसकी इस कदर खामोशी पर डरी हुई थी। वो जानती थी कि इसकी खैर नहीं। वो उंगलियां चटखाने अपने खौफ पर काबू करने सही करने लगी जो कि नामुमकिन था। यहाँ आओ। बरान ने सलीके से बर्तन उठाए, ट्रे में रखे और हाथ टिश्यू से साफ करते हुए बहारे को बुलाया। जी जी, वो फर्माबरदारी से कहते उठी थी और फौरन से ट्रे को थामा। ओह नो, छोड़ो इसे, यहाँ मेरे पास बैठो। फरहान ने इसे टोकते साथ ही नया हुक्म जारी किया। बहारें सुनते इसे मिलती निगाहों से देखने लगी, जिसका फिलहाल बरान पर कोई असर नहीं था। मैंने कुछ कहा है बहारे गुल? अब की बार वो सख्त ठिठुरा देने लहजे में गुर्राए तो वो कपकपाती फौरन से इसके करीब सोफे पर बैठी।
बहुत पता है तुम्हें मेरे बारे में। आज बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, क्या क्या जानती हो तुम मेरे बारे में। तुमने मेरी माँ से कहा है मैं कातिल हूँ, तुम्हें भी मार दूंगा। वो रुख मोड़ते अब की बार पूरा इसकी जानब मुतवज्जा था, जो सर झुकाए मौत के डर से सांसें रोके बैठी थी। जब जानती हो मैं तुम्हारा कत्ल कर सकता हूँ तो ये जबान क्यों खुली, हाँ? तुम्हें अपने घर जाना है जहाँ कोई तुम्हें रखने को राजी नहीं है। तुमने मेरी माँ से कहा है मैंने तुम्हें गलत तरीके से छुआ है, हाँ? वो धाड़ा और एक झटके से इसकी कमर के बाजू हायल किए। बारात ने खींचते इसे खुद से करीब तर किया और इसके गले पर अपने हाथ रखे। बाहर खौफजदा थी होती, अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। इसे लग रहा था कि आज वो इसे नहीं छोड़ेगा। तुम जानती नहीं हो कि ऐसी बातें किसी से नहीं करते। तुम मुझसे डरती हो, मगर इतना नहीं डरती। अगर डरती तो तलाक की बात ना करती मेरी माँ से। बारात की गर्म सांसें बहारे के चेहरे को झुलसा रही थी। कमर के गिरते इसका तंग होता हसारे से मजीद सहमा गया था। दिल तो चाहता है इस बेवकूफ की ऐसी सजा दूं कि तुम्हारे होश ऐसे ठिकाने लगे कि मेरे कमरे से बाहर कदम भी ना रख पाओ। मगर मैं सिर्फ किसी वजह से खामोश हूँ। अपनी इन फजूल की सोच और हरकतों से मुझे मजबूर मत करना कि तुम्हारी लिए मुश्किलात बर्पा हो जाएं। जब जानती हो मैं किसी का कत्ल करने से गुरेज नहीं करता, फिर ये हिमाकत करना तुम्हारी जान को मुश्किल में डाल गया है। वो सर्द लहजे में कहता अपने भारी हाथ से बहारी के सुर्ख रुखसार को सहला रहा था। वो खौफजदा थी होती बैठी थी। बोलो, होगा आज के बाद ऐसा कुछ, हाँ? इसने अपनी गिरफ्त इसके गले पर तंग की तो इसकी सांस अटकने लगी और चेहरा सुर्ख हो गया। बहाने की नीली आंखें देखकर वो रुक गया और नरजिस हद तक इसे गुस्सा था, आज न जाने वो क्या कर जाता। आज के बाद ये रेग बहन के मेरे सामने मत आना, हाँ? और तलाक मांगने का जब दिल हो मुझसे मांगना। मैं तुम्हें खुद से आज़ादी देने से बेहतर है जिंदगी से आज़ादी दे दूंगा। अपने जज्बात को दबाता हुआ नरमी से इसकी भीगी पलकों पर होठ रखते बोला तो इसने फौरन से सर हाँ में हिलाया। जाओ यहाँ से या मेरी गोद में बैठी रहोगी। एकदम से अपना हिसार तोड़ते हुए अजीब से लहजे में बोला तो वो डरते हैरानगी से इसे देखा, जिसकी आंखों में अलग ही रंग नुमाया थी। वो भागते कमरे से निकली। बारात ने इसकी पुश्त को गहरी नजरों से देखते गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया। ये लो। अपने हाथ में थामे हजार वाले कई नोट इसके सामने करता वो मिरर से बाहर देखने लगा। इन्हें साथ रहते अब 3 दिन हो चुके थे, जिसमें इन दोनों का सामना बहुत कम हुआ था। बहार ने चौंकते इसे और फिर इसके हाथ में काफी तादाद मौजूद नोटों को देखा। ये क्या है? अपने बायां हाथ स्ट्रप पर रखते वो कुछ कंफ्यूज सी होते पूछने लगी। तुम्हारी पॉकेट मनी। अपनी आंखों पर लगे ब्लैक ग्लासेस को हटाए वो संजीदगी से बोला। नजरें अभी तक बहारे के दाएं हाथ पर थी, जहां पर बरान किसी की सख्त धुरी की वजह से रात को ही सुर्ख निशानात पड़ चुके थे। इसकी जबान लड़खड़ा उठी, सियाह आंखों में सुर्खी छाने लगी। वो भूल गया कि इसे क्या कहना था। मगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। वो बिनबनाते हुए बोली तो वो एकदम से जैसे होश में आए। तुम्हारा ख्याल नहीं कर रहा? काम वाली आज तुमसे पैसे मांग रही थी और तुमने कह दिया कि है नहीं। सीरियसली? बारान खान की बीवी के पास पैसे नहीं है? इसने अपने भारी हाथ में अचानक से बहारे का नर्म और नाजुक दूधिया हाथ थामते पैसे रखे। इसका अंदाज जानेहाना था। मुझे अच्छा लगा तुमने मेरी बात का असर लिया। मैं जा रहा हूँ आज शहर काम से। इसका इशारा बहारे के हिजाब की जानिब था। बहारे जो इसी को देख रही थी, सुनते सर झिझकते झुका गई थी। बारात ने सिगरेट की डब्बी निकालते इसे बताए तो बहारे को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में दबोच लिया हो। अच्छा, वो बमुश्किल से अदा कर पाई थी, हलक में कांटे से अटकने लगे। बहारे ने खफा नजरें इसके हाथ में मौजूद सिगरेट पर डाली। इसे सांस लेने में परेशानी होने लगी, चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो गया। मैं जाऊं? बहारे से खुशबू बर्दाश्त करना महाल हो गया। इसकी सांसें उखड़ने लगती थी। इस धुएं में जबी नागवार सी बोली, मजबूरी है पीना। जब तुम पास आई तो मुंह नहीं लगाऊंगा इसको। तुम्हें मेरे जाने से बाकी बीवियों की तरफ खास फीलिंग नहीं आई? ना तो मेरे जाने का सुनकर उदास हुई? वो गहरे बेबाक लहजे में बहारे के चेहरे को देखता संजीदगी से बोला तो बहारे ने हैरानगी से इसे घूरा और फिर इसके कहे जुमले का मफहूम समझते वो सरता पाँव से लगती बाहर जाने लगी कि अचानक से किसी वहशी की तरह झपटते बारात ने इसके हाथ को थामे अपनी जानब खींचा कि वो झटके से हवास पाकता सी चीखते इसके चौड़े शाने से आ लगी। मैंने इजाजत दी जो यूं जा रही हो। बारात ने सर्द लहजे में इसके चेहरे पर धुआं छोड़ते कहा तो वो बुरी तरह से खांसने लगी। कितना बेहिस था वो शख्स, सिर्फ अपनी बीवी के मामले में आखिर क्यों था वो ऐसा? बहारी की आंखों में अपनी बेबसी पर एक साथ जाने कितने ही आंसू आए। बारात के हाथ में थामे सिगरेट का शोला इसकी उंगली को जला रहा था, मगर इसके सीने में इस वक्त जो आंख थी इसे सिर्फ बहारे ही बुझा सकती थी। मुझे यूं तड़पता छोड़कर तुम कैसे जागती हो भला? बीवी हो तुम मेरी, सिर्फ मेरी। और फिर मेरे लिए जज्बात क्यों नहीं है तुम्हारी आंखों में? इसके लहजे में कर्ब था। बहारे को अपने होश में नहीं लगा। कुछ था इसकी आंखों में, अनकहा दर्द,
کچھ ایسا جسے وہ محسوس تو کر رہی تھی مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا جو اس کی قدر ٹوٹ گیا تھا وہ۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ متفکر سے ہوتی اس کے چہرے پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھتے بولی تو برات کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے اسے کھینچتے اپنی باہوں میں بھیج لیا، سر غم سے پھٹنے کو تھا۔ اس کی پہلی بیوی نے اس کے ہوتے کسی اور تعلقات بنائے تھے، وہ دوسری بار اپنے ہوتے ہوئے اس کا دھیان کہیں نہیں دکھنا چاہتا تھا۔ اس کی وحشتیں ایسی تھی جیسے کوئی معصوم بچہ ہو جسے پھر سے اس کی وحشتوں میں تنہا یوں کہ سپرد کر دیا گیا ہو۔ آپ کو بخار ہے اتنا تیز؟ وہ گھبراتے ہوئے اپنے سینے سے لگی اس بھاری وجود کی آگ جیسی تپش کو محسوس کرتے حیران سی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ایک دم سے وہ خود کو سنبھالتا پیچھے ہوا۔ وہ اپنے جذبات اس رشتے میں انوالو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے بھی اس نے پیار کیا اور دھوکہ ہی ملا۔ تم جاؤ، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا گویا ہوا۔ نہیں، میں نہیں جا رہی کہیں بھی۔ آپ کو تیز بخار ہے۔ وہ تو تھی ہی سب کی ہمدرد، پھر کیسے اسے اس حال میں دیکھتی؟ بہارے نے اس کی بات کاٹتے کہا تو اس نے حیرت سے مڑتے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں بہارے، لیو ناؤ۔ اس بار وہ قدر سخت لہجے میں بولا مگر بہارے اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ دوائیں لیں ورنہ میں اماں کو بتاؤں گی، وہ اس کے دیکھنے پر دھمکی دینے کسی انداز میں کہتی آئی برو اچکا گئی تو بے ساختہ ہی برات کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ بکھری۔ اس نے استحقاق سے جھکتے بہارے کے ہونٹوں پر چھوٹی سی گستاخی کی تو وہ اس کے سینے پر سانس روکنے اور سگریٹ کی خوشبو سانسوں میں اترتے محسوس کرتے اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ اس کا یہ عمل باران کو دھتکار کی طرح لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اگر بہارے اس کے سامنے ایک منٹ بھی رہتی تو وہ اس کی جان لے لیتا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے ابھی! وہ دھاڑا اور موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ بہارے اپنی جگہ سے اچھلتی اسے غصے میں محسوس کرتے الٹے قدم بھاگی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ بولا۔ اس نے ملازموں کا حکم دے کر بہارے کو سوپ بنانے کا کہا تھا۔ ہاں نہیں مطلب آپ پہلے شرٹ ڈالیں۔ وہ پزل سی ہوتے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے تھوک نگلتے وہ مشکل سے بول پائی تھی۔ باران جو دونوں ہاتھ پیچھے بیڈ پر پھیلائے لیٹنے سے انداز میں بیٹھا تھا، اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ سوچ میں مبتلا ہوا اور پھر ایک دم سے جیسے اسے سمجھ آیا تھا، وہ سر ہلائے جگہ سے اٹھا اور وارڈروب سے اپنی بلیک شرٹ نکالے وہ کف پیچھے کو فولڈ کرتا اوپری 2 بٹن کھلے چھوڑ کر نیچے والے سب بٹن بند کیے بیڈ کی جانب آیا اور غصے سے بہارے کی پشت کو گھورا جو پیٹ کیے کھڑی تھی۔ پہن لی بہارے میڈم، وہ دانت پر دانت جمائے بدمزہ ہوئے بولا تھا جبکہ بہارے سنتی شکر کا سانس خارج کرتے باؤل اٹھائے مڑی۔ ان کو بھی بند کریں۔ بہارے کی نظریں سیدھے اس کے کھلے بٹنوں میں سے جھلکتے شفاف سینے پر ٹھہری۔ وہ تھوک نگلتے آنکھوں میں شرم و جھجک کے تاثرات لیے بولی تو باران دانت پیستے جگہ سے اٹھا۔ بہارے نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا جو تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بہارے ڈرتی پیچھے ہوئی دیوار سے جا لگی۔ اس کے ہاتھ میں موجود سوپ کا باؤل کپکپا رہا تھا جیسے ابھی گرنے لگا ہو۔ باران نے آگے بڑھتے تیزی سے باؤل تھامے مڑتے میز پر رکھا اور پھر واپس مڑتے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر بہارے کی دائیں بائیں جمائے وہ بغور اس کی بند لرزتی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ کئی لمحوں تک اس کے سحر میں جکڑا وہ اس کے معصوم نقوش کو نظروں سے اتارتے اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ باران کی سلگتی گرم سانسیں بہارے کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی مگر وہ لرزتے وجود سے کانپتی ٹانگوں سے بمشکل کھڑی تھی۔ مانا کہ شریف ہوں مگر اتنا بھی نہیں ہوں۔ اس کا اشارہ بہارے کی کہی بات کی طرف تھا۔ وہ جھکتے اس کے کان کی لو پر رم رکھتے اپنے ہونٹ وہاں سے نیچے کو سرکاتا بہارے کی گردن پر سپرد کر گیا۔ بہارے نے ڈرتے باران کی مونچھوں کی چبھن کو محسوس کرتے اپنے حواسوں پر طاری ہوتی اس کی جان لیوا مدہوش خوشبو میں گہرا سانس بھرتے اپنے ڈر پر قابو پانا چاہا جبکہ بران عالم تو جیسے اپنے ہونٹ بہارے کی گردن پر رکھ کے پلٹنا ہی بھول چکا تھا۔ وہ بس ساکن سا ایک ہی جگہ کھڑا اپنے ہونٹ اس کی گردن پر ایک ہی مقام پر ثبت کیے جانے کتنی ہی دیر اس کی نازک وجود کو خوشبو کو خود میں اڈیلنے لگا۔ بہارے کا لرزتا وجود وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا مگر وہ اپنے جذبات کے آگے اس کے ڈر کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اسے بہارے کو وقت دینا چاہیے تھا، خود کو وقت دینا چاہیے تھا کہ رشتہ جس قدر جلدی میں قائم ہوا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ بہارے اپنی سوچ اور دماغ دونوں کا رخ بدلتی مگر وہ خود بھی حیران تھا کہ آخر کار وہ کیوں اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ محبت تو نہیں کرتا تھا بہارے سے، وہ جنون بھی نہیں تھا اس کا، وہ پسند بھی نہیں تھا بران حاکم خان کی۔ اگر کوئی رشتہ تھا تو وہ صرف ایک ہی تھا، بران کی ملکیت کا۔ اس کا نشہ جیسے بران حاکم کی سانسوں کے لیے ضروری ہوتا جا رہا تھا۔ کل دبئی جا رہا ہوں کسی کام سے۔ بران کا بایاں ہاتھ بہارے کے سر پر تھا۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے دوپٹے کو پیچھے کی جانب پھینکتے وہ غمگین ہوئے لہجے میں بولنے لگا۔ بہارے نے پھک سے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔
کسی کو بھی مت بتانا، تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ تم بیوی ہو میری۔ وہ احتیاط سے سر آگے کی جانب کرتا دھیان سے بہارے کے بالوں کو کھولنے لگا کہ اسے تکلیف نہ ہو اور وہ اپنا کام مکمل کر سکے، جبکہ بہارے تو کبھی اس کی باتوں سے الجھ رہی تھی، کبھی اس کی بے باکیوں سے کانپ رہی تھی، جو اس سرعام اپنی منمانیاں ڈھلائی سے سر انجام دے رہا تھا۔ کچھ چاہیے تو بتا دو۔ کیچر پیچھے پیچھے کی جانب پھینکتے وہ ہاتھ سے بہارے کے چہرے پر آتے سنہری بالوں کو پیچھے کرتے اپنے ہاتھ سے ان کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا۔ بہارے ہنوز دم سادے اس کے سینے سے لگی سانس روکے ہوئی تھی۔ زبان ہے پاس؟ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر بران نے ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹنے اسے قریب تر کیا۔ بہارے کا دل جیسے اچھل کے حلق میں آیا تھا۔ بران کی آنکھوں میں چھلکتا خمار وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی، جب بھی جلدی سے واپس جانے کو پر تولتی تھی، مگر باران عالم کی جانیں بنا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ بولو کچھ چاہیے؟ فرحان نے نرمی سے اس کے سر کے پیچھے سے بالوں میں ہاتھ ڈالے، نرمی سے کھینچتے بہارے کا چہرہ اوپر کی جانب کیا۔ اس کی بھٹکتی نظریں بہارے کے لرزتے گلابی ہونٹوں پر تھی، وہ بے بسی سی کسی پرندے کی مانند اس کے مضبوط حصار میں قید کھڑی تھی۔ نہیں، وہ میرا کالج، وہ بمشکل سے لڑکھڑائی آواز میں بولنے لگی کہ ایک دم سے جھکتے باران عالم نے مدہوشی سے بہارے کے نازک ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ بہارے اپنے ہونٹوں پر باران عالم کی گرفت محسوس کرتی اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں سے بے جان سی آنکھیں بیچے کھڑی تھی، جبکہ باران عالم آج پہلی بار اپنے جائز حق کے ہوتے اس کی سانسوں سے قریب تر اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بھرنے لگا، اس کا پور پور مدہوش ہونے لگا۔ وہ کسی سائق کی مانند اس نازک وجود پر اپنا سایہ کیے اس کے سانسوں کو خود میں الجھائے اسے خود بھی بھیجتا چلا جا رہا تھا۔ بہارے کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی، جبکہ باران عالم کی مونچھوں کی چبھن اپنے ہونٹوں پر وہ خوبی محسوس کر پا رہی تھی۔ اس نازک جان کا سوچتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات پر بند باندھے پیچھے ہوا۔ کیسا سرور تھا اس کی قربت میں، کیسا نشہ تھا ان مہکتی سانسوں کا۔ مجھے آج یقین ہو گیا ہے باران حاکم کہ تم مجھے ہر نشے سے آزاد کر کے اپنا نشہ لگوا دو گی۔ بہارے جو اس کے چوڑے سینے پر سر رکھے اپنا سانسیں بحال کر رہی تھی، اپنی کمر کے گرد اس کے بھاری ہاتھ کی سخت گرفت باران کے بے باک چملے کو سنتی سہم سی گئی۔ سنہری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ باران نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چنے تو وہ آنکھیں بھیج گئی۔ مسز حاکم، مگر یہ ڈوز ضروری تھی، امید ہے کہ تم بھولو گی نہیں۔ اپنی مرضی کرتا وہ جھکتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے مسکراتے پوچھنے لگا، جیسے وہ اس کے پوچھنے پر جواب دے دے گی۔ آج 2 بجے نکلنا ہے مجھے، اماں کے ساتھ کالج چلی جانا اور انہی کے ساتھ اپلیکیشن دے کر واپس آنا۔ میں کوشش کروں گا جلدی واپس آ سکوں۔ جب میں واپس آ جاؤں گا تب سے جوائن کر لینا کالج۔ وہ اب نرمی سے اس کے سر کو سہلاتے اسے پرسکون کرنے لگا۔ حقیقتاً اسے اپنی اس کی بے اختیاری پر برا لگ رہا تھا، مگر وہ شرمندہ بالکل بھی نہیں تھا، نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا بہارے کے معاملے میں۔ ایک بات یاد رکھنا بہارے، کمرے کی معنی خیز خاموشی کو توڑنے کی صحیح کرنے باران عالم نے پھر سے نرمی سے کہا، جی، میرے علاوہ کسی کے ساتھ کالج نہیں جاؤ گی، نہ آؤ گی، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ سر ہلا گئی۔ نیند آ رہی ہے؟ اس پر بھی اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ اچھا جاؤ ریسٹ کرو۔ باران نے جلے دل سے اس نرم و ملائم وجود کو خود سے دور کرتے نظریں پھیرتے کہا تھا۔ بہارے نے جلدی سے اپنے کیچر کو ڈھونڈا، مگر اسے نہ پاتے وہ یوں نہیں دوپٹہ الٹا سیدھے الٹے قدموں سے بھاگتے باہر نکلی۔ باران نے مسکراتے تعصب سے سر نفی میں ہلایا اور چلتے بیٹ کے قریب گیا۔ ایک نظر باؤل کو دیکھا، اس نے بیٹھے باؤل کو تھاما تھا۔ سوپ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو چکا تھا، جس کا قصوروار خود ہی تھا۔ جب بھی بنا سوچے وہ باؤل ہی اٹھائے منہ کو لگاتا ایک ہی سانس میں سوپ پی گیا۔ ٹیسٹ اچھا نہیں تھا، مگر پہلی بار کے حساب سے اچھا بنا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ سو نہیں سکتا تھا، کچھ ہی دیر میں سے نکلنا تھا۔ جب ہی رسٹ واچ پر وقت دیکھا، وہ گہرا سانس فضا کے سپرد کیے اٹھا۔ آج باران 3 دن بعد واپس آیا تھا، لیکن تھکن ہونے کے باوجود اس نے خود بہارے کو کالج چھوڑا تھا۔ بہارے کو چھوڑ کر وہ گھر آ کر واپس سو چکا تھا۔ اس نے گھڑی میں جیسے وقت دیکھا جہاں اس کی چھٹی سے 1 گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً سے چابی اٹھائی اور باہر کی جانب بھاگا۔ بہارے کو انتظار کرتے کرتے آدھے گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا جو وہ باران کو کال کر سکتی۔ پورا کالج خالی ہو چکا تھا۔ ایسے میں چوکیدار نے اسے کسی کے لینے کا آنے کا بتایا تو وہ بیگ سنبھالتی باہر گئی، مگر کسی اجنبی کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ مجھے باران نے بھیجا ہے آپ کو لینے، انہیں دیر ہو جائے گی، مزید اس لیے۔ پہلے تو وہ بہت مؤدب سا بولا، کالج میں بھی صرف چوکیدار ہی بچا تھا۔ بہارے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد تھوڑی ہی دور راستے میں رکی۔ وہ آدمی پیچھے والا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہارے کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ باران حاکم سے بہت حساب نکلتے ہیں۔
لیکن آج اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اس نے خباثت سے کہا، چھوڑے مجھے، بران کے پاس جانا ہے، جانے دے مجھے پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ چھٹپٹائی مگر اس آدمی نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ بہارے نے خود کو چھڑوانے کے لیے اس کے ہاتھ پر کاٹا اور باہر کی جانب بھاگی۔ وہ آدمی بھی اس کے پیچھے گیا۔ اتنے میں باران جو اسے لینے آ رہا تھا اسے یوں بھاگتا دیکھ کر گاڑی روک کر نیچے اترا۔ بہار اس کے سینے سے جا لگی، اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ باران، وہ یہ آدمی، کہتے کہتے وہ رونے لگی۔ باران اسے خود سے الگ کرتے اس آدمی کی جانب بڑھا۔ معاف کر دو باران، میں بس، اس آدمی کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ باران کی بے رحمی سے واقف تھا۔ اس ہاتھ سے چھوا تھا نا اسے؟ باران نے اس کا بازو مروڑا، آواز کے ساتھ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے اس آدمی کو مارنا شروع کیا، تب تک جب تک اس کی ناک سے خون نہ آ گیا۔ اس کے ہاتھوں پر اب بھی خون لگا ہوا تھا۔ وہ قدم قدم بڑھاتا بہارے کی جانب آیا۔ اس نے بہارے سے ایک لفظ نہیں کہا، بس اسے لے کر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ وہ معمول سے ہٹ کر گھر آ چکا تھا۔ اس کے دماغ میں ہر وقت بہارے کا خیال چلتا رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس سے بے وفائی نہیں کرے گی، مگر کسی بھی مرد کو اس کے نزدیک دیکھ کر اسے اپنی پہلی بیوی کا دیا ہوا دھوکہ یاد آ جاتا تھا۔ وہ حویلی میں اندر آیا ہی تھا کہ سامنے کا منظر اس کا خون کھولا گیا۔ بہارے کسی ملازم کو سودے کی پرچی دے رہی تھی جو کہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، مگر اس کی نظر میں وہ بس آدمی تھا۔ وہ تن فن کرتا آگے بڑھا اور بہارے کا رخ جھٹکے سے موڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اس کے باری ہاتھ کا تھپڑ بہارے کے نازک گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ منع کیا ہے نا میں نے یوں کسی آدمی سے بات کرنے کو۔ اس نے کہا تھا وہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، مگر اب بھی ایسا ہی ہوا۔ وجہ بھی ایک ہی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ تمہیں میری بات شاید سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کا، ہاں؟ وہ چلایا۔ وہ مڑا اور اس ملازم کو زمین پر پٹک دیا۔ شور کی آواز سے سلطانہ بیگم بھی آ گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ حویلی کے اتنے پرانے ملازم کو مار رہا ہے تو خود آگے بڑھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہوش میں تو ہو؟ انہیں کیوں مار رہے ہو؟ سلطانہ بیگم کی آواز پر اس نے ایک ٹھوکر ان کے وجود کو مارا۔ وہ جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ آپ نہیں جانتی، یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ ادھر سے ادھر چیزیں پھینکتے ہوئے چلایا۔ سکون میں آ جاؤ باران، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اس ملازم کو سلطانہ بیگم کے اشارے پر اٹھا کر لے جایا جا چکا تھا۔ بہارے کے چہرے پر چھپے انگلیوں کے نشان سلطانہ بیگم کو افسوس میں ڈال رہے تھے۔ بہارے جیسی نازک سی لڑکی کا بہت برا حال کیا تھا باران نے۔ بہارے بھی ویسی ہے، میں نے کہا تھا نا ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ باران اب بہارے کی جانب بڑھا۔ بہارے جو اس وقت صدمے اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں تھی، اپنے ہوش کھوتی زمین پر ڈہ گئی۔ سلطانہ بیگم فوراً چلائی، جبکہ باران ایک لمحے کے لیے سن رہ گیا۔ آنکھوں میں اسے کھو دینے کا خوف سمیٹ آیا۔ گاڑی نکالو باران، جلدی، بہارے کو ہوش نہیں آ رہا۔ سلطانہ بیگم کی پکار پر جیسے ہوش میں آیا، اس کا بے ہوش وجود باہوں میں بھرے وہ باہر کی جانب بھاگا۔ سلطانہ بیگم بھی چادر سنبھالتی اس کے پیچھے گئی۔ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ ان کے شوہر کہاں ہیں؟ پلیز انہیں بلائیں۔ ڈاکٹر سلطانہ بیگم سے مخاطب ہوئی۔ جی میں ہوں بہارے کا شوہر۔ وہ گلا کھنکار کر بولا۔ آپ جانتی بھی ہیں ان کی ذہنی حالت کیا ہے؟ وہ اتنی کم عمر ہے اور اوپر سے پریگننسی کی کمپلیکیشن۔ پریگننسی لفظ سن کر سلطانہ بیگم اور باران دونوں ہی حیران تھے۔ وہ پریگننٹ ہے؟ باران نے تصدیق کرنا چاہی۔ یس، مگر ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کے ذہنی حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ٹینشن لے رہی ہے۔ ان کے چہرے پر نشان اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ آپ تو اچھے گھر کے لگتے ہیں، مگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ اگر ان کی زندگی چاہتے ہیں تو پلیز ان کا خیال رکھیں، ورنہ بچے اور ماں دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر پیشہ وارانہ انداز میں بول کر جا چکی تھی، جبکہ باران کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بہارے کے ساتھ اس کے بچے کو بھی خطرہ تھا اور وہ خطرہ باران خود تھا۔ اماں، میری وجہ سے وہ آج اس حال میں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں میں پھر اندھا ہو گیا، جانور بن گیا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ جس شخص کو تم نے مارا ہے باران، وہ حویلی کا بہت پرانا ملازم تھا۔ اپنی بیوی پر شک کرو گے اس طرح تو وہ ڈر ڈر کر مر جائے گی، اور دیکھو اس کی حالت۔ میں کیا کروں اماں، مجھ سے دیکھا نہیں گیا کہ سامنے کون ہے، میرا دماغ میرے بس سے باہر تھا۔ غصہ آیا تو سارا اس نازک جان پر اتر گیا۔ اماں میں بہت برا ہوں۔ اب کی بار وہ اونچا لمبا مرد راہ داری میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ باران، تمہیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تمہارے آنے والا بچہ ایسے ماحول میں کیسے پرورش پائے گا؟ تم کیا چاہتے ہو ساری زندگی اپنے باپ کو شک کرتے اور اپنی ماں کو مارتے ہوئے دیکھیں؟ میں باہر کی قابل نہیں ہوں اماں، مجھے اس سے دور چلے جانا چاہیے، کیونکہ میں ہر بار وہی غلطی دہراتا ہوں۔ اس حالت میں اگر مجھ سے کچھ ہو گیا، میں اپنی اولاد کا قاتل نہیں بننا چاہتا۔ اس کا انداز شکست خوردہ تھا۔ اگر
तुम इसे छोड़ भी दोगे तब भी तुम्हारे बच्चे को बटी हुई जिंदगी मिलेगी। इससे बेहतर है कि तुम खुद को सुधारो। बहारे बहुत मासूम है, वो तुम्हारी पहली बीवी जैसी नहीं है। अम्मा इसकी किरदार की गवाही मेरा दिल देता है, मगर ये दिमाग है जिसमें फतूर भरा हुआ है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो हाथों में सर गिराए बैठा आंसू बहा रहा था। बेटा पहले अल्लाह से माफी मांगो, वो माफ करेगा। इसकी जानब दिल लगाओगे तो दिमाग में पुरसुकून रहेगा। मैं जा रहा हूँ अम्मा, बहारे का ख्याल रखिएगा। इनके माथे पर बोसा देकर वो लंबे लंबे ढक बढ़ता जा चुका था। 1 साल बाद, आज इसको गए 1 साल हो गया था। इस अरसे में इसने बारान को कई बार याद भी किया था। वो इसे अपना आदी बना गया था। तुम बिल्कुल अपने बाबर पर गए हो, नक चढ़े। बहारा ने अपने 1 महीने के बेटे की नाक पर उंगली फेरते हुए कहा, तुम्हें खिलखिलाया। अभी वो बारात की कमरे में बैठी अपने बेटे साइम से बातें कर रही थी कि बाहर शोर की आवाज आई। इसने साइम को उठाया और बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देखकर वो गंग रह गई। बारात सुल्ताना बेगम के सामने झुका इनसे प्यार ले रहा था। मेरा शेर, शुक्र है आ गया। मैंने कितना याद किया तुम्हें बारात। सिर्फ मैंने नहीं, बहारे ने भी तुम्हें बहुत याद किया। इसने नजर उठाकर बहारे को देखा, जिसके चेहरे पर ममता का नूर चमक रहा था। क्यों बहारे, क्या तुमने याद किया मुझे? वो गमगीन आवाज में बोला और उसके हाथ से साइम को अपनी गोद में लेते इसके माथे पर बोसा दिया। एक आंसू इसकी आंख से निकला। जी, मेरा मतलब है। वो घबराई। रिलैक्स। बरान ने उसकी कदर नरमी से कहा कि बहारे को शुबा होने लगा कि ये वही बरान है। अच्छा जाओ बरान, तुम फ्रेश हो। बाहर जाओ, इसे देखो और साइम को मुझे दे दो। उन्होंने इन दोनों को वक्त देने के लिए कहा और बरान सर खम करता कमरे की जाने बढ़ा, जबकि बहारे बेबसी से सुल्ताना बेगम को देखने लगी। मुझे नहीं जाना माँ, बुरहान सी हुई। चुप करके जाओ, तुम्हारे बच्चे का बाप है वो, जिस तरह तुम इसे शर्मा रही हो। उन्होंने उल्टा इसलिए ताड़ा तो इसे नाचार कमरे में जाना पड़ा। बारान ने सर तपैर बहारे को गहरी नजरों से देखा। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? वो उंगली मरोड़ते हुए बोली। नहीं, सिर्फ तुम। इसने हाथ बढ़ाकर बहारे को खींच कर अपने ऊपर गिराया। इसका सर सीधा इसके चौड़े सीने से टकराया। हल्की सी सिसकी इसके मुंह से निकली। मुझे माफ कर दो बहारे। इस वक्त मैं तुमसे माफी मांगता और फिर से वही अमल दोहराता। अब मैं मुकम्मल बदल गया हूँ। मैंने ये वक्त खुद को संवारने में लगाया। साइकेट्रिस्ट से सेशन लिए, उम्रे पर गया, सिर्फ तुम्हारे लिए सरता पैर खुद को बदल दिया। पर आप मुझे छोड़ गए इस वक्त जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। अपने बेटे के पैदा होने पर भी नहीं आए। इसका शिकवा जायज था। पर मैं अब यहाँ हूँ। तुम पर हाथ उठाकर शक करके मैं अपनी नजरों में गिर गया था। बहुत मुश्किल से खुद को बदला है मैंने। पर तुम्हारे सामने आकर मेरा सारा हौसला और हिम्मत खत्म हो चुकी है। इसे सीने से लगाए वो ऊंचा लंबा मर्द फूट फूट कर रो दिया। आप रोई नहीं प्लीज, मुझे गुनाह मिलेगा। उफ बहारे, तुम बहुत ज्यादा मासूम हो मेरी जान। बारात ने मोहब्बत से चूर होके इसके चेहरे का एक एक नक्श चूमना शुरू कर दिया। बहारे इतने दिन बाद ये लफ्ज पाकर अपनी धड़कनें संभालने लगी। तुम अब मेरी जान भी ले लोगी तो उफ नहीं करूंगा। आजमा कर देख लेना। बस मुझे माफ कर दो। वो एकदम से उठकर इसके पैरों में बैठ गया। बहारे की हैरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इस कदर वो बदल चुका था कि नाकाबिल यकीन है। दूसरों को अपने कदमों में लाने वाला अनापरस्त शख्स आज इसके कदमों में बैठा इसकी माफी का तलबगार बना हुआ था। शक और बेएतमादी किसी भी रिश्ते को खा जाती है बहरान। मियाँ बीवी का रिश्ता तो बना ही भरोसे पर है। मैं जानती हूँ आपकी पहली बीवी ने आपको धोखा दिया है, मगर कुछ औरतें अपनी औरत होने का पास भी रखती हैं। इसकी इतनी गहरी कही बात पर बहरान की गर्दन मजीद शर्मिंदगी से झुक गई। मुझे माफ कर दो बहारे, प्लीज। हर पल मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। एक एक रात मैंने कांटों पर गुजारी है, मगर मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरे सेशन कंप्लीट नहीं होते मैं तुम्हारे काबिल नहीं बच जाता। मैं वापस नहीं आऊंगा। इसने बहारे के हाथों को अपने हाथों में लिया। मैंने आपको माफ किया। माफ करने वाले को खुदा भी पसंद करता है। वो झिझकते हुए बोली तो बयान सरशार सा इसके लबों पर झुका। क्या कर रहे हैं? कोई आ ही जाएगा। कोई नहीं आता, मैं साइम के बहन भाइयों की तैयारी कर रहा हूँ। वो शरीर अंदाज से बोला तो बाहर शर्मा कर इसके सीने में सर छुपा गई।